بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ حیض و نفاس سے پاک تھیں، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ حیض چونکہ بچے کی پیدائش کے لیے ضروری عمل ہے، تو پھر جنتی سردار حسنین کریمین کیسے پیدا ہوئے؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت مولا علی کی زوجہ اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کی فضیلتیں قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر بیان ہوئی ہیں اور ان کی شان سے انکار نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ان کی سب فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مہینوں لگ جائیں گے، لیکن ہم نہ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مکمل فضیلتیں بیان کر سکیں گے اور نہ ہی ان کا شمار کر سکیں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کی ایک ایسی فضیلت کی بات کریں گے کہ جو فضیلت صرف انہی سے منسوب ہے۔ یہ ایسی فضیلت ہے کہ پوری کائنات میں صرف یہ فضیلت ایک ہی عورت کو حاصل ہوئی۔ ویسے تو سارے اہل بیت کی پاکی اور طہارت کے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، لیکن جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ ایسی پاک باز عورت تھیں کہ اللہ نے ان سے حیض و نفاس کو بھی دور رکھا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2424 ہے جس کو امام احمد بن جنبل اور امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔ روایت کچھ اس طرح ہے، حضرت صفیہ بنت شیبہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے۔ آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاؤں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی آئے تو آپ نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا، لیکن پھر حضرت حسین آئے اور ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آئیں اور آپ نے ان کو اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت سیدنا علی آئے تو آپ نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔ آپ کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بتول ہے۔ سیدہ فاطمہ نے بچپن بہت ہی معصوم اور پاکیزہ گزارا۔ بی بی فاطمہ نے اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی ماں حضرت خدیجہ کی آغوش میں یہ محبت میں بہترین تربیت حاصل کی۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ آپ دوسری عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتی تھیں۔ آپ کو لوگ عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کے نام سے جانتے تھے۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اخلاق و عادات اور بات چیت کرنے کا طریقہ اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی ملتا جلتا تھا۔ آپ کے الفاظ بہت ہی نرم ہوتے تھے اور ہر سننے والے پر گہرے تاثرات چھوڑ جاتے تھے۔ پاکیزہ مہک سونگھتے تو آپ فرمانے لگ جاتے، فاطمہ تو انسانی حور ہے اور جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ آپ کو بے شمار لقب ملے ہوئے تھے، امۃ السادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ، سردار خواتین، جہاں و جناں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا اور بتول، ضائع، راضیہ، مرضیہ، عابدہ، زاہدہ، محدثہ، مبارکہ، زکیہ، عذرائی، سید النساء، خیر النساء، خاتون جنت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہتے تھے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ فاطمہ دونوں جہانوں کی سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری لاڈلی بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کر لیا۔ جس نے مجھے ناراض کر لیا، اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ جس نے فاطمہ کو راضی رکھا، اس نے اپنے نبی اور خدا کو راضی کر لیا۔ امام نسائی حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جسے نہ کوئی گندگی اور رطوبت آتی ہے اور نہ ہی میل کچیل۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا
تو وہ ایک گھڑی کے بعد ہی نفاس سے پاک ہو جاتی، یہاں تک کہ ان کی نماز بھی قضا نہ ہوتی۔ اسی لیے ان کا نام بھی زہرا رکھا گیا۔ حضرت سیدنا علامہ علاء الدین علی متقی ہندی خاتون جنت کی شان علمت نشان میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بطول نام کیوں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا، ایک حضرت مریم مادر عیسیٰ بطول تھیں اور دوسری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بطول ہیں۔ بطول وہ ہے جس نے سرخی نہ دیکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں بی بی فاطمہ کو تمام غلاظتوں سے پاک و صاف رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف رکھا تھا۔ بی بی فاطمہ اپنے بابا آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی مشابہت رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب چلتی تھیں تو دیکھنے والے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی۔ آپ کا لہجہ، بات کرنے کا طریقہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اپنے والد گرامی جیسا تھا۔ اکثر دوستوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ حیض و نفاس سے پاک تھیں تو پھر ان کی اولاد کیسے ہوئی؟ حیض اصل میں ایک طبیعیاتی مظہر ہے جس سے ہر مہینے عورت بلوغت سے سن یاس تک دوچار ہوتی ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ لیکن یہاں بات اس خاندان کی ہو رہی ہے کہ جن کے لیے اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی۔ اس لیے جب بات تخلیق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی ہو تو اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ جیسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے سیدنا اسماعیل کی جگہ پر بغیر ماں باپ کے دمبا پیدا ہوا، جیسے اللہ پاک نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پیدا کیا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے آخری اور لاڈلے نبی کو یہ فضیلت دی کہ ان کی بیٹی کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھا اور بغیر حیض و نفاس کے حسین کریمین کو پیدا فرمایا۔ آئیے دوستو دعا کرتے ہیں کہ ہم آج سے اپنی زندگی کو خاتون جنت کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔